ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رافسی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے، اس کا عنوان بنایا قرآن میں اصحاب کی اقسام، پھر لکھا نمبر 1 کامل الایمان، نمبر 2 منافقین، نمبر 3 ضعیف الایمان، اور حوالہ دیا سورۃ توبہ آیت نمبر 100 کا، 101 کا، 102 کا۔ یعنی اس نے اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمام صحابہ کامل ایمان والے نہیں تھے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ صحابہ کرام میں کچھ منافقین بھی تھے اور کچھ ضعیف الایمان بھی تھے۔ ہم پہلے تو یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سارے کے سارے کامل الایمان تھے، اور صحابہ کرام میں ایک بھی منافق نہیں تھا۔ اصولی بات دل کے اوپر لکھ لیں کہ جو صحابی ہوگا وہ منافق نہیں ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں کہلا سکتا۔ باقی اس نے جو یہاں پر 3 اقسام بیان کی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اصل میں سورۃ توبہ کی یہ آیات جو اس نے ذکر کی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے پچھلی آیات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ آیات ساری کی ساری چل رہی ہیں غزوہ تبوک کے پس منظر کے بارے میں۔ غزوہ تبوک اسلام کے مشکل ترین غزوات میں سے ایک ہے، اور اس میں لوگوں کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، کچھ لوگ وہ تھے جو اپنے منافقت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو اپنی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، اور جو نفاق کی وجہ سے پیچھے رہے ان کی مذمت بیان فرمائی، اور جو لوگ اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی کی ذیل میں اللہ جل شانہ نے کئی اور باتیں بھی ارشاد فرمائیں۔ آپ ذرا اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل بات کیا ہے، اور رافضی دجال اس کو کیا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ فرمایا کہ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں، اور زیادہ مناسب ہے کہ ان کو نہ معلوم ہو حدود ان چیزوں کی جو اللہ نے نازل کی ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں۔ یعنی اس میں فرمایا کہ جو دیہاتی لوگ ہیں یہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں۔ اب آگے آ جاتی ہے آیت نمبر 98۔ اس میں اللہ جل شانہ نے دیہاتیوں کے ایک اور گروہ کی 2 بری خصلتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر بوجھ اور توان سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو۔ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، انہی کے اوپر مصیبتیں نازل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی اس میں دیہاتیوں کی 2 بری خصلتیں بیان کی ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے اور یہ لوگ خوش ہو جائیں۔ آگے دیکھیں جی، اور ومن آیت نمبر 99 ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے دیہاتیوں کے ایک اور گروہ کی اچھی صفات کو بیان فرمایا۔ فرمایا کہ اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جو چیزیں خرچ کرتے ہیں نا ان کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ یہ آیت نمبر 99 ہے۔ پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ کفر و نفاق میں سخت ہیں، پھر ان کی 2 خصلتیں بیان کی۔ اب یہ سچے دیہاتیوں کی صفتیں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہیں۔ آگے فرمایا کہ آیت نمبر 100 کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھے طریقے سے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، اور یہ اللہ سے راضی ہوا، اور اللہ نے تیار کیا ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے 3 کامیاب گروہوں کو بیان فرمایا۔
مہاجرین بھی کامیاب ہیں، انصار بھی کامیاب ہیں، اور ان کے بعد آنے والے صحابہ اور تابعین جو اچھے طریقے سے ان کی پیروی کریں، ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ یہاں پر کامل لوگوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں، کامیاب لوگوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت صحابہ اکرام کی عظمت کے لیے کافی ہے، اور اس میں صحابہ اکرام کے تمام گروہوں کا ذکر آ گیا کہ مہاجرین بھی کامیاب ہیں، انصار بھی کامیاب ہیں، اور ان کے بعد آنے والے صحابہ وہ بھی کامیاب ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اگر آیت نمبر آگے 101، اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا اور تمہارے ارد گرد کچھ لوگ ہیں دیہاتی جو کہ منافق ہیں، یعنی اس میں سارے لوگوں کی بات نہیں کی بلکہ فرمایا کہ ان میں سے کچھ ہیں جو منافق ہیں۔ پیچھے دیکھیے آپ، جب صحابہ کرام کی بات آئی تو اللہ جل شانہ نے الگ طرز اختیار فرمایا، اور جب منافقوں کی باری آئی تو الگ طرز اختیار فرمایا، اور فرمایا کچھ دیہاتیوں میں سے منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے جو اپنے نفاق کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، ہم کو معلوم ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ صحابہ کرام الگ لوگ ہیں اور منافق الگ ہیں، اور کچھ منافق مدینہ میں تھے اور کچھ منافق مدینہ سے ارد گرد دیہاتوں کے اندر تھے، اور ان کا صحابہ کرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے پہلے بتا دیا کہ صحابہ کرام کا گروہ الگ ہے، منافقین کا الگ ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ دونوں ہی مدنی ہیں، دونوں مدینہ میں رہتے تھے، ادھر ہی صحابہ کرام رہتے تھے اور ادھر ہی منافقین رہتے تھے۔ ہاں، تو جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہے وہ صحابی نہیں کہلا سکتا۔ آگے آیت نمبر 102 کے اندر اللہ جل شانہ فرمایا کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، کیونکہ انہوں نے عمل صالح اور برائیوں کو خلط کر دیا تھا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت ان صحابہ کرام کے بارے میں اتری ہے کہ جو غزوہ تبوک میں سستی کی وجہ سے نہ جا سکے، کہ اللہ جل شانہ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے اصل بات۔ تو اس میں صحابہ کرام کا گروہ الگ ہے اور منافقین کا الگ ہے، اور یہ کہنا کہ کچھ صحابہ اچھے تھے کچھ برے تھے، اور یہ کہنا کچھ صحابہ کامل ایمان والے تھے کچھ نفاق والے تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔